بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال الله تعالى في القرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک پتھر کی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات والا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر ایک نظام زندگی ہے، اور ایسا نظام، ایسا سسٹم جو فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے لمحہ لمحہ ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اہل اسلام بہت سارے معاملات میں اس زمانے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھتے ہیں اور دوسروں پر اپنے آپ کو نربھر رکھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کی رہنمائی ہمیں کوئی مغربی تہذیب دے گی یا کوئی غیر اسلامی تہذیب سے ہمیں رہنمائی لینا چاہیے، بلکہ سمجھتے ہی نہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کا حصہ بھی بنتے ہیں اور شرکت بھی کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا مذہب اسلام میں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ظالمین کی طرف ہلکا بھی میلان مت رکھو، ذرہ برابر بھی جھکاؤ مت رکھو، ورنہ عذاب تم کو بھی آ پکڑے گا۔ اور ظالمین کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اور رسول سے دور ہیں، جو قرآن کے منکر ہیں، جو مذہب اسلام کے منکر ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، چاہے جس حیثیت سے، چاہے ان کے لباس اور پوشاک کے اعتبار سے، چاہے ان کے رسوم و رواج کے اعتبار سے، یا ان کا کوئی خصوصی پروگرام کے حساب سے، اگر وہ ان کی نقل اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا شمار دنیا آخرت میں اسی میں سے ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، آپ کو پتا چلا کہ یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال ایک روزہ اور رکھوں گا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے، ہم نے کئی مرتبہ یہاں سے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی امامے اور پگڑی اور ہمارے امامے اور پگڑی میں فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی پہن کر امامہ باندھتے ہیں اور وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں اور پگڑی باندھتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ مذہب اسلام نے قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کو ایک آئیڈینٹی دی ہے، ایک تشخص دیا ہے، ایک خصوصی پہچان دی ہے، لیکن ہم ہیں کہ رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں اور بھنگ میں بھنگ ہونا چاہتے ہیں۔ نہ ہمیں اپنی فکر ہے، نہ آنے والی نسلوں کی فکر ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس سب واہ واہ کر دیں، ہم واہ واہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات کو پیش کرتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہم نے دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اور ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ اس میں ڈیز منانے کے ایک جوش اور جنون ہے، مختلف ڈیز۔ یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سب غیر اسلامی ہیں، کچھ ملکی ہیں جو ابھی ہم اور آپ نے سیلیبریٹ کیا۔ میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم اور آپ نے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ 15 اگست
26 जनवरी یہ ملکی ہے، اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر اس طریقے کا سنویدھان ہے اور اس میں کوئی خلاف شرع بات پر کوئی مجبوری نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو بالکل کوئی کرنے میں حرج نہیں ہے. ایک ملکی ضابطہ ہے، ملکی وفاداری کی ایک علامت اور نشانی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں مدرس ڈے ہیں، فادرس ڈے ہیں، ٹیچرس ڈے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے ڈیز ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہیں. آیا ان کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ مذہب اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پیار محبت سے اگر نگاہ ڈالو، ان کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 مرتبہ بھی اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو 100 حج کا ثواب ملے گا مقبول. حدیث شریف میں یہ ہے، قرآن میں جگہ جگہ والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ ہی بیان فرما دیا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. اب بڑوں میں سب آگے، چاہے وہ آپ کے والد ہوں، آپ کے چچا ہوں، آپ کے خالو ماموں ہوں، یا آپ کے پڑوسی ہوں، آپ کے ٹیچر استاد ہوں، کوئی بھی ہوں، بڑے ہیں ان کا احترام کیجیے. مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، بڑا ہے اس کا احترام کیجیے، اس کی عزت کیجیے، اس کو رسپیکٹ دیجیے، اس کے کام آ جائیے، اس کے سامان کو اٹھا لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حضرت خدیجہ بیان فرما رہی ہیں جب حضور نے فرمایا کہ مجھے ایسا ڈر لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میری جان ہی ہلاکت میں نہ پڑ جائے، میری جان ہی نہ چلی جائے. جب وحی کا نزول ہوا پہلی بار تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے کہ نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، بلکہ ہرگز ہلاک نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی ہیں، یہ صفات ہیں. اس میں ایک صفت وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں. کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی سامان لے کر جا رہا ہے، وزن دار ہے، بیچارہ ضعیف ہے، کمزور ہے، تو آپ اس کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں. یہ صفت اور کوالٹی کی بنا پر اور بھی صفات، ان کی وجہ سے اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، آپ کو برباد نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو چمکائے گا. جس قوم اور معاشرے کے اندر یہ صفات ہوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ نے بیان فرمائی ہیں، انک لتصل الرحیم، آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتنیب علی نوائب الحق، اور کوئی حق کی خاطر پریشان ہے اس کی پریشانی کو آپ دور کرتے ہیں. جس معاشرے میں، جس فرد میں، جس جماعت میں، جس کمیونٹی میں یہ صفات آ جائیں گی اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، وہ برپا ہو کر رہے گا، وہ کامیاب ہو کر رہے گا، کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھیلتی گئیں، آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں، اس لیے کہ آپ کی یہ کوالٹی تھی. تو میرے بھائیوں، مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہوں گے اللہ کے ہاں مردود ہیں، ناپسندیدہ ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کو، کسی کلچر کو اگر فالو کرتا ہے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. تو ہر شب قدر ہے قدرداں کے لیے. ہمیں تو اپنے بڑوں کا احترام سکھلایا گیا، چھوٹوں پر شفقت کی تعلیم دی گئی. ہمارے یہاں کوئی مخصوص ایک دن نہیں ہے کہ اس دن ایک جو ہے خوشی منا لی جائے، عزت و احترام کا اظہار کر دیا جائے اور ان کے مقام کا اعتراف کر لیا جائے، اس کے بعد پھر ہم ان کو بھول جائیں، کبھی ان سے مشورہ بھی نہ لیں، کبھی ان کے پاس بھی نہ جائیں. آپ ہی کے شہر کے ایک معزز شخصیت جو استاد الاساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، میں نے ان سے براہ راست پوچھا کہ آپ کے پاس آپ کے شاگرد آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ میں کس طرح سے پڑھاؤں اور میں کس طریقے سے میرا مزاج بناؤں اور میں کس طریقے سے تیاری کروں؟ انہوں نے کہا کبھی کوئی نہیں، بلکہ میں تو احتیاطاً کہا تھا کہ کچھ لوگ آتے ہوں گے. حضرت نے فرمایا کوئی بھی نہیں آتا. حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اسی طالب علم کے علم سے خود کو، اس کو اور لوگوں کو نفع ہوتا ہے جو
پڑھنے کے بعد اپنے اساتذہ کے ربط و ضبط میں رہتا ہے، مشوروں میں رہتا ہے اور ان کی رہنمائی میں رہتا ہے، وہی کامیاب سکسیسفل رہتا ہے. ورنہ اگر وہ اپنے بڑوں سے کٹ جاتا ہے پڑھائی کے بعد، ڈگریوں کے بعد، تو وہ ادھر ادھر میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ سکسیس نہیں پا سکتا ہے، وہ پریشان رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تم کو سکھلاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں. اور صرف تعلیم نہیں، قرآن نے مقصد بعثت انبیاء بیان فرمایا ہے، اور ہمارے خاص طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو قرآن نے کئی جگہ نقشہ کھینچا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ وہ تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور حکمت کی باتیں بھی سکھلاتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں. یہ ہے ذمہ داری اساتذہ کی کہ وہ پڑھائیں بھی اور افراد سازی بھی کریں، کردار سازی بھی کریں اور بچوں کو بہترین مسلمان اور بہترین انسان بنائیں اور بہترین ہندوستانی بنائیں، بہترین شہری بنائیں. اس لیے کہ بہترین اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ سب سے بڑی عظیم الشان اور بہترین چیز مذہب اسلام کو کوئی فالو کرے. اس کے علاوہ کبھی بہترین کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. وقتی طور پر ہو گیا، دنیا میں چلو ہو گیا، آخرت میں تو پکڑ ہی پکڑ ہے اسلام کے بغیر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب تمہارے پاس ایک عظیم الشان نعمت اسلام ہے، عظیم الشان نعمت ہے جو دنیا آخرت کی بھلائیوں کا مجموعہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، تو تم صرف اس کو اپنے پاس ہی کیوں رکھتے ہو؟ دوسروں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بھائیوں کی، برادران وطن کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی سمجھاؤ، ان کو بھی اچھے اخلاق دکھلاؤ، ان کو بھی بہترین تعلیمات دو. لیکن ایک بات اور عرض کرتے چلیں کہ زبان سے کہنے کے بجائے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا قاضی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. گفتار کا غازی صرف نہ بنے، باتیں ہی باتیں، جملے ہی جملے، اس سے کیا ہوگا؟ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، کبھی نہیں بدلی. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ سب سے بڑا پیغام اسلام کا آدمی کے ذریعے یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے بول چال سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے انداز سے لوگوں کو متاثر کرے کہ واقعی یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور یہ واقعی سچا مسلم ہے اور یہ پکا مسلم ہے اور یہ ہر وقت مسلمان ہے، جلوت کا بھی مسلمان، خلوت کا بھی مسلمان. یہ نہیں کہ جلوت میں تو جو ہے پوچھتے ہیں خلاف شریعت شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے سے چوکتا بھی نہیں. کہ خلاف شریعت شیخ تھوکتا بھی نہیں مطلب یہ ہے کہ جب اس کو تھوکنا ہوتا ہے تو پوچھتا ہے قبلہ ادھر تو نہیں ہے، قبلہ کدھر ہے. اور اندھیرے اجالے سے چوکتا بھی نہیں مطلب جب کوئی نہیں دیکھتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کر گزرتا ہے کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں. اور دیکھتے ہیں لوگ تو تھوکنے کے لیے بھی قبلہ پوچھتا ہے. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی 1 روپے اٹھا کر کہے یہ روپیہ کس کا ہے، اس کو پیٹو کہ اپنی دینداری کا پرچار کر رہا ہے. 1 روپیہ اٹھا کے اعلان کر رہا ہے اور بہنوں کا حق کھا گیا، بیٹیوں کا حق کھا گیا، پڑوسی کی زمین دبا گیا، ماں باپ کو ستا رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کی تکلیفوں سے اپنے تو اپنے غیر بھی محفوظ نہیں ہیں اور 1 روپے کا پرچار کر رہا ہے کہ 1 روپیہ کس کا ہے بھائی. بہرحال میرے بھائیوں، سب سے بڑا پیغام اسلام کا اگر ہم لوگوں میں دینا چاہتے ہیں تو اپنے کردار اور اعمال سے پیش کریں، سچائی اور امانت داری سے پیش کریں، اپنے ویوہار سے پیش کریں. وہ بہت جلدی متاثر ہوں گے. آپ ان کو کہیں آپ ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، اس سے بہتر آپ کر کے دکھائیے تو وہ بہت متاثر ہوں گے. بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں، اسلام کے اندر ان ڈیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی فضیلت ہے. یہ تو لوگوں نے بنا لیا ہے. اولڈ ہوم میں انہوں نے اپنے ماں باپ کو رکھا ہوا ہے، پورے سال موقع نہیں ملتا، ایک دن فکس کر لیے، جا کے ان کو ہیلو ہائے کر لیے، اظہار محبت کر لیے، آئی لو یو موم کہہ لیے، آئی لو یو فادر کہہ لیے، ٹھیک ہے. اور ایک دن اپنے استاذوں کا ستکار کر لیے، اپنے اساتذہ کو یاد کر لیے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پورے سال کچھ بھی نہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ملنے کے لیے.
اساتذہ سے مشورہ کرنے کے لیے، اساتذہ کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، ان کے دکھ دم، ان کے غم اور خوشی میں شرکت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بس ایک دن منا لیے، یہ کیا ہے؟ یہ سراسر اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں. اگر کرنا ہے تو ہمیشہ کیجئے جو اسلام کہتا ہے، جس کے کرنے میں آپ کو ثواب ملے گا، اللہ رسول راضی ہوں گے. اور یہ کیا کہ غیروں کے طرز پر ایک دن جو ہے سیلیبریٹ کر لینا، اور ایک دن اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی، اظہار محبت، اظہار احترام، اعتراف، یہ کیا ہے؟ ایک دن اسلام کا نہیں ہے. ایک دن اسلام میں ایسی کوئی حیثیت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اپنی امت کو غیروں کی نقالی سے، غیروں کے کاموں سے بچایا ہے. اسلام اور قرآن نے بھی جگہ جگہ آیتوں کو نازل کر کے کہ ان سے جگری دوستی مت کرو، ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، ان کو اپنا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت اگر غیروں کے نقش قدم پر چلے گی تو یہ امت مسلمہ رہ ہی نہیں پائے گی. یہ اپنا تشخص کھو دے گی، یہ اپنی پہچان مٹا دے گی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اداروں، ہمارے اسکولوں، ہمارے کالجوں، ہمارے بچوں کو ہم دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ادارہ ہے یا کسی اور کا ادارہ ہے. یہ مسلمانوں کے بچے ہیں یا کسی اور کے بچے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچے کو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے، اس سے جو ہے نائی بھائی نے پوچھا، باربر صاحب نے پوچھا، جو ان کا احترام والا لفظ ہو میں کہتا ہوں گستاخی ہو معاف فرمائیں، باربر نے پوچھا کہ میں کیسے بال کٹاؤں؟ اس نے کہا ہیپی کٹ. میرے سامنے کی بات، ہیپی کٹ. کیا مسلمانوں کو بال کٹانے کا طریقہ معلوم نہیں؟ اسلام میں اس کے کوئی احکام نہیں؟ بالکل احکام ہیں، لیکن ہم ہیں کہ نابلد ہیں، ہم ہیں کہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں، ہم ہیں کہ اس پر چلنا نہیں چاہتے. اور نہیں چلنا چاہتے تو کس کا نقصان ہے؟ کس کا نقصان ہے؟ آج یہ غیروں کے نقش قدم پر چل رہا ہے آپ کا بچہ، کل آپ کو وہ غیر سمجھے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اپنا نہیں سمجھا اور اس کو آپ نے اسلامی تعلیمات نہیں دی، جس میں اسلامی تعلیمات کیسی ہیں؟ فلا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اف سے بھی کوئی ہلکا جملہ اگر ہوتا کہ بھائی یہ بھی اپنے ماں باپ کو مت کہو تو وہ قرآن استعمال کرتا. اف یعنی ایک ہے کچھ کہنا زبان سے، کچھ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وہ تو دور کی بات ہے. صرف اف یا تھوڑا سا منہ بنانا یا اپنے آپ کو ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جانا، یہ سب چیزوں سے قرآن منع کرتا ہے. اتنی بہترین تعلیم کسی اور مذہب میں نہیں ہے. ہم کیوں دوسروں کے دست نگر بن رہے ہیں؟ ہمارے پاس مکمل ضابطۂ حیات ہے، بہترین شاندار زندگی ہے اور شاندار جو ہے تعلیمات ہیں. ہم کیوں دوسروں کے نقش قدم کے محتاج ہیں؟ اب جب ہم دوسروں کے نقش قدم کے محتاج ہو گئے تو ہم قدم قدم پر انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور ان کے یہاں نہ تہذیب ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ بزرگوں کا احترام ہے. وہ وقتی طور پر ہے. آپ خود سوچئے کہ کوئی شخص، آپ احترام کون سا بہترین ہوتا ہے؟ جو دل سے کیا جائے یا ظاہری رواداری میں کر لیا جائے؟ وہ احترام ہوتا ہے. جو دل سے عزت کی جائے وہ حقیقی عزت ہوتی ہے. اور وہ ساری باتیں اسلام آپ کو سکھلاتا ہے. میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں اور اچھے جو ہے بچے پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کے ماں باپ کی کمی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم ایک جگہ رکھتے ہیں، ان کے ماں باپ کی کمی ہے، لیکن وہی بچہ 4-5 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ بھی تو روحانی والد کی طرح ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، میں تم کو تعلیم دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں مجھے تو معلم اور ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی اپنے بڑے صحابہ کرام کی بھی، چھوٹے صحابہ کرام کی، سب کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا فوکس صرف تعلیم ہے، وہ بھی مکمل نہیں ہے کہ ہم آ کر پیریڈ میں مکمل جو ہے اپنے وقت کو بچوں کو پڑھائیں اور صحیح طریقے سے پڑھائیں، صحیح طریقے سے پڑھائیں. ایک ماہر استاد نے مجھ سے عرض کیا، انہوں نے اپنی کارگزاری بتلائی کہ بہترین استاد وہی ہوتا ہے جو پہلے سے تیاری کر کے جائے اور اپنی کتاب لے کر جائے. اب اس کے ہاتھ میں اس کی خود کی کتاب ہو، یہ نہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ سے مانگ رہا ہے کتاب لاؤ. اب وہ اسٹوڈنٹ کتاب دے گا تو وہ کہاں پڑھے گا؟ اور آپ کلاس میں جا کر سوچیں گے کہ مجھے کیسے پڑھانا ہے تو ٹائم کہاں ہے اتنا، اور بچے کتنے ہیں؟
یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہماری کلاسوں میں اتنے زیادہ بچے رکھ دیے جا رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے جن کا کنٹرول استاد کے بس میں نہیں ہے. یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے اور ایک طریقے سے امانت میں خیانت ہے اور ایک طریقے سے بچوں کا قتل ہے, ان کے مستقبل کا قتل ہے, ان کے ٹیلنٹ کا قتل ہے. کیونکہ آپ کی نظر سب بچوں پر پڑ ہی نہیں رہی ہے, آپ سب کو کور ہی نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر کیسے بچوں کی تربیت ہوگی اور کیسے تعلیم ہوگی؟ اس پر سوچنے کی ضرورت. صرف ڈیز منانے سے مسئلہ تھوڑی حل ہوگا. تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگویم خوش, تم میرے کو حاجی صاحب بولتے رہو, میں تم کو حاجی صاحب بولتا ہوں اور دونوں خوش ہیں, حالانکہ کوئی حاجی صاحب نہیں ہے. تو اس سے کام تھوڑی چلے گا. اپنا نظام, اپنا مینجمنٹ بہترین بنائیے. اتنے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے ایک کلاس کے اندر جس کو استاد اچھی طریقے سے کور کر لے, پوچھ لے, سمجھا لے اور اپنی پوری بات ان کے سامنے رکھ دے, محنت سے پڑھائے. ایک پتھر کی تقدیر بدل سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. یہاں تراشنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. یہ بھی نہیں معلوم کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے, پورا سال پڑھ لیے, ٹیچر کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. بلکہ یہ میں نے خود, میرا ذاتی تجربہ ہے, بعض مرتبہ میں بچوں سے پوچھتا ہوں آپ کس کے پاس پڑھتے ہیں, آپ کے استاذ کا نام کیا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں ہے, نام معلوم نہیں ہے. حافظ صاحب بولتا ہے یا پھر استاذ صاحب بولتا ہے, ٹیچر بولتا ہے, اس کو نام ہی پتا نہیں ہے. یہ کتنی بیگانگی کی بات ہے. اس طریقے سے معاشرہ ترقی کر سکے گا؟ اس طریقے سے ہمارے نونہال جو ہے, ہماری نسل جو کہ اصل ہے, یہ معاشرے کو بہترین بنا سکیں گے آگے چل کے؟ یا پھر آپ جو معمار قوم ہیں اساتذہ, وہ کیا تعمیر کر رہے ہیں؟ تعمیر کر رہے ہیں یا تخریب کر رہے ہیں؟ فرد ذو ہمہ یحیی الامہ, ایک باہمت آدمی پورے قوم کو جگا سکتا ہے. لیکن ہمت تو ہو, ٹیلنٹ ہو. آج جو ہے پیسوں کی بنیاد پر, ڈونیشن کی بنیاد پر ٹیچرز کو جو ہے موقع دیا جا رہا ہے پڑھانے کا, حالانکہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. اب جب کچھ پتا نہیں ہے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ کیا محنت کرے گا, اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. ٹیلنٹ کہاں چلا گیا؟ اس کی بنیاد پر, ان کے اخلاق کی بنیاد پر, ان کے کردار کی بنیاد پر ان کا تقرر کیجئے, ان کو پڑھانے کا موقع دیجئے, پھر دیکھیے بچے کیسے نکلتے ہیں. تو اساتذہ محنت کریں اپنے بچوں پر. اب حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا, استاذ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو, اگر وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے تو کس طریقے سے پڑھا رہا ہے. اگر اس طریقے سے پڑھائے جیسے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو یہ استاذ ہے, اور اگر یہ قوم کے بچوں کو سمجھ کر پڑھا رہا ہے تو یہ استاذ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. سوچیں ہم. ایک نوساری ایک ڈسٹرکٹ ہے گجرات میں, وہاں ایک شبیر بھائی سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسکول میں تھے وہاں نوساری میں, تو ہمارے استاد نے ہماری کسی غلطی پر ہم کو دھوپ میں کھڑا کر دیا. اب وہ بھول گئے اندر بلانا. اب میں بولے پسینہ پسینہ ہو گیا, تو یا مرغا ان کو بنا دیا تھا یا کرسی بنا دیا تھا, اس طریقے سے کوئی سزا تجویز کی سی. تو استاذ کو بعد میں خیال آیا, تو آئے دیکھے کہ میرے جو ہے اسٹوڈنٹ اور شاگرد کے پسینے بہت گرے ہوئے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور کہا میرا خون نکالو, یہاں میرے شاگرد کے پسینے جتنے گرے ہیں اتنا میرا خون نکال کر یہاں پر بہاؤ. یہ ہے استاد. آج اساتذہ کو یہ شکوہ ہے کہ بچے ہماری عزت نہیں کرتے, آپ ان سے محبت نہیں کرتے. آپ محبت تو کیجئے. از محبت تلخواہ شہری شود. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت سے کڑوی چیز بھی میٹھی ہو جاتی ہے. محبت سے کڑوی چیز بھی آپ محبت کریں, پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں, ان پر سختی کریں, کوئی حرج کی بات نہیں, وہ سب برداشت کریں گے. آپ محنت سے پڑھا نہیں رہے ہیں, محبت کر نہیں رہے ہیں, بچوں کو عزت دے نہیں رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو رسپیکٹ دو. اور بچے جو پڑھ رہے ہیں, قوم کے بچے, یہ آپ کی روحانی اولاد کی طرح ہیں. آپ ان کو عزت دیجئے, ان کے پیچھے محنت کیجئے, ان کی فکر کیجئے, ان کا مستقبل کا لائحہ عمل طے کیجئے. افسوس یہ ہے اور خوشی کی بات بھی یہ ہے کہ ایسی ایسی تنظیمیں بنی ہیں جو ہمارے بچوں کے مستقبل کی فکر مند ہیں, لیکن اساتذہ اور ٹیچر, خوشی اس بات کی ہے کہ وہ تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم پڑھائیں گے, ہم پیسہ دیں گے, آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسکول اور مدرسے کے ٹیچر اور اساتذہ یہ فکر مند نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کیسے ترقی کرے گا. بس سیلری, بس پیسے, اسی کی بنیاد پر کام چل رہا ہے. اور بچوں کا کیا حال ہے, ان کی تربیت, ان کے اندر شرم و حیا, ان کے اندر پردے کا اہتمام, بچیوں کے اندر
عفت اور پاک دامنی کی اہمیت اور نوجوانوں کی ان کی نوجوانی کی حفاظت، بے داغ جوانی کی فکر دلانا، یہ سب کوئی ٹاپکس ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ مولانا لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور جب مولانا لوگ سمجھاتے ہیں تو برا بھی لگتا ہے. یہ تو شتر مرغ والا معاملہ ہو گیا کہ اس کا نام شتر مرغ، شتر یعنی اونٹ، مرغ یعنی مرغا. اس سے کہا جائے تو مرغا ہے اونٹ، وہ کہتا ہے میں شتر ہوں، اور جب کہا جائے تو شتر ہے میں تجھ پر سواری کروں گا تو کہتا ہے میں مرغا ہوں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، اسلام ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے. اس کے علامہ میں پریشانی ہی پریشانی ہے. اس کو فالو کیجئے، اس کی تعلیمات کو عام کیجئے. ہمیشہ اپنے محسنین، اپنے جو ہے اساتذہ، اپنے معلمین کا احترام کیجئے، ان سے ملیے جلیے. ایک دن منانے سے کیا ہوگا؟ اور جو آپ کے ذمے میں جو طلبہ ہیں ان کی آپ فکر کیجئے. یہ اگر آپ نے ان پر فکر کر لی، مجھے یاد ہے کہ میں تیسری کلاس میں تھا تو راج کمار سر، ان سے میں 22 سال بعد ملا بھی ابھی پچھلے سال، کیونکہ مجھے ان کی یاد آتی رہتی تھی. پتہ کیا ان کے گھر جا کر تو پھر ان سے ملاقات ہوئی 22 سال بعد. تو وہ راج کمار غیر مسلم ٹیچر تھے. وہ جب کلاس میں آتے تو بچے ان کا پیر چھوتے. ایک دن ہم نے بھی ایسے جھکنے کی کوشش کی، انہوں نے فوراً منع کر دیا کہ بیٹا آپ مسلمان ہیں، آپ کے اسلام میں کسی کے پیر چھونے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے ٹیچر جو رہنمائی کریں، جو مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں، جو بچوں کو احساس دلائیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں، اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. ہمارے استاد محترم مفتی یوسف کوثاڑی دامت برکاتہم، ایک مرتبہ کلاس میں انہوں نے مجھے مار دیا، اور ہم لوگ تھوڑا پڑھنے میں اچھے تھے، جلدی جلدی سبق سناتے تھے، تو میں رو دیا. تو پھر بعد میں انہوں نے بلوایا اور کہا مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں مار دیا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں استاد. تو آج تک ان سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک محبت ہے، اور یہ ممبر سے ان کا ذکر ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسی مثال قائم کی. اساتذہ کے اندر آج ہم یہ دیکھتے ہیں نہ ایسے اخلاق ہیں، نہ ایسے کردار ہیں. یہ سب اپنانے کی ضرورت ہے. تو تمہارے لیے کسی دن کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر شب قدر ہوگی، ہر دن آپ کا دن ہوگا اگر آپ بچوں کے اندر وہ جذبات پیدا کر دیں اور وہ محنت کر کے ان کو قابل بنا دیں. وہ ہمیشہ آپ کے احسان سناش رہیں گے اور آپ کے قدردان رہیں گے. اور بچوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں. صحابہ کرام کے بارے میں حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا صحابہ کرام کو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ایک دم ایکٹیو. تو بچے جو ہیں آج، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ پیارے بچوں، آپ اپنے بڑوں کی قدر کیجئے. بس مختصر ایک لفظ میں آپ کے پورے مستقبل کا خاکہ وہ طے ہو سکتا ہے اگر آپ اس ایک لائن کو ملحوظ نظر رکھیں اور ملحوظ خاطر رکھیں. وہ یہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور صرف اساتذہ کا احترام نہیں، بلکہ اسکول کے جو بھی عملے ہوں، چاہے وہ واشمین ہو، کوئی بھی خادم ہو، پیون ہو، آپ ان کو عزت دیجئے، کیونکہ یہ آپ کے اسکول کے ہیں. اور صرف انسانوں کی نہیں، آلات علم جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ چوک سے بھی پیشاب کرنے کی خبر ہمیں ملی تھی، اس پر ہم نے سختی سے اور محبت سے، ہمدردی سے، نرمی سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی. پھر عرض کرتا ہوں کہ جو آلات علم ہیں، چاہے وہ قلم ہو، چاہے کاغذ ہو، چاہے چوک ہو، ان کی بالکل بھی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. چاہے آپ کی کلاس ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر کوئی بات آپ ایسی مت کیجئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر کر کے بھی نہیں سوتا، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بے ادبی محسوس ہوتی ہے. تو دیکھیے اللہ نے ان کو کیسا اونچا مقام عطا فرمایا. تو پیارے بچوں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اساتذہ، اپنا اسکول، اپنا کالج، اپنا مدرسہ یا اپنا مکتب، جو کچھ بھی ہے یا آلات علم ہیں، ان کا مکمل دل سے احترام کریں. اس لیے کہ از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب. ہم اللہ سے توفیق ادب مانگتے ہیں، اس لیے کہ بے ادب اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہوتا ہے. کتنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مدرسے کی لائن میں، اسکول کالج کی لائن میں بھی، یعنی اسکول کالج والے بھی، کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ تھے لیکن انہوں نے اساتذہ کو اپنی آنکھیں دکھائیں، غصہ دکھایا، بدزبانی کی. آج وہ مجبور ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنے کے لیے. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. محرومی و منظوری توفیق ادب پر ہے، محرومی و منظوری توفیق ادب پر ہے. رحمت کی نگاہوں میں کوئی نہیں بیگانہ،
اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت اسلامیہ سے وابستہ رہنے اور اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیر اسلامی رسوم و رواج سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے شیخ، ہمارے محسنین سب کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیے. پیارے اللہ، ہمیں ان کی لمحہ لمحہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو زندہ ہیں پیارے اللہ ان کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو انتقال کر چکے ہیں پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. پیارے اللہ، انہوں نے ہی ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا. پیارے اللہ، انہوں نے ہی ہمارے اوپر اپنی گاڑھی کمائی خرچ کی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکیں. پیارے اللہ، ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پیارے اللہ، ہمیں احسان شناس بنائیے. پیارے اللہ، ہمیں احسان فراموش بننے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں اپنے محسنین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہر طرح کی راحت رسانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے نونہالوں کی جان مال عزت آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے. باطل کے نظریات اور ان کے رسوم و رواج سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا